السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہر ماں۔ پارسل پارٹ 2، ایک روح کے انتقام کی خوفناک داستان۔ ایلا مکمل طور پر پاگل اور جنونی ہو چکی تھی، جو کیون کو بھی نقصان پہنچانے سے گریز نہ کرتی تھی۔ ایسے میں اسے ذہنی امراض کے اسپتال میں داخل کروانا کوئی غلط قدم نہیں تھا۔ کیون نے تو ایسا اس کی بہتری کے لیے کیا تھا۔ یہ تو اس کی زندگی تھی جو اس سے وفا نہ کر سکی اور اسے ہر اذیت سے نجات مل گئی۔ دونوں میاں بیوی کی بھرپور کوششوں سے کیون زندگی کی طرف دوبارہ لوٹ تو آیا، مگر اب اسے کسی نے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ اگر مسکرا لیتا تو اس میں بھی آنسو ہوتے۔ اسے اچھی سی نئی جاب بھی مل گئی، یوں وہ زندگی کے معمول کی طرف واپس لوٹ آیا۔ گریس اور فریڈی اسے بارہا کہہ چکے تھے کہ وہ کوئی اچھی سی لڑکی دیکھ کر گھر بسا لے، مگر کیون اس کی اس بات پر کبھی کان نہیں دھرتا تھا۔ اسے ایلا سے محبت تھی اور شدید تھی، اور وہ ایلا کے سوا اپنے دل میں کسی اور لڑکی کو جگہ نہیں دے سکتا تھا۔ یوں 1 سال مزید گزر گیا۔ پتہ ہے، آج صبح مجھے بذریعہ ڈاک ایک پارسل موصول ہوا تھا جس کے اندر ایک گڑیا موجود تھی۔ کیون صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ کھانے کے بعد دونوں بہن بھائی ایک ہی صوفے پر ایک دوسرے کے برابر بیٹھے تھے۔ اچھا، بڑی عجیب بات ہے۔ کس نے بھیجی؟ گریس نے حیرت سے پوچھا۔ پتہ نہیں، اس پر واپسی کا کوئی نام پتہ درج نہیں تھا، کیون نے جواب دیا۔ یہ تو اس سے بھی بڑی عجیب بات ہے، گریس نے حیرانی سے کہا۔ ہاں یہ تو ہے، کیون بولا۔ وہ دکھتی کیسی ہے؟ کیا وہ خوبصورت ہے؟ گریس نے پوچھا۔ ہاں، ویسی ہی ہے جیسے ایک گڑیا کو ہونا چاہیے، بس وہ قد میں تھوڑی لمبی ہے، کیون نے سوچتے ہوئے جواب دیا۔ گریس کو سر ہاں میں ہلانے لگی۔ اس کے بعد گریس نے اپنے اور کیون کے لیے کافی بنائی، جس کے دوران وہ دونوں ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ گریس اسے اپنے اور فریڈی کے بارے میں بتاتی رہی کہ فریڈی بہت اچھا ہے، اسے بہت خوش رکھتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ کیون اپنی بہن کو خوش دیکھ کر بہت خوش تھا۔ اس سے زیادہ اور کیا چاہیے تھا کہ اس کی بہن اپنے گھر میں خوش تھی۔ یوں باتوں باتوں میں رات اتر آئی۔ فریڈی کام سے لوٹا اور اپنے گھر کیون کو دیکھ کر خوشگوار حیرت میں مبتلا ہو گیا۔ کیون کو گریس سے ہنستے مسکراتے باتیں کرتے دیکھ کر اسے بہت خوشی ہوئی۔ اس کی بیوی کا ایک ہی تو بھائی تھا جسے وہ دل و جان سے محبت کرتی تھی، اور فریڈی کا بھی ان دونوں کے سوا کوئی نہیں تھا، لہٰذا وہ بھی دونوں سے بہت پیار کرتا تھا۔ گریس اور فریڈی کی شادی کو 2 سال ہو گئے تھے، مگر اب تک وہ بے اولاد تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نہایت خوشگوار اور آسودہ زندگی گزار رہے تھے۔ فریڈی کو یہ جان کر بے حد خوشی ہوئی کہ کیون آج سارا دن گریس کے ساتھ رہا۔ کم از کم آج اس کی بیوی کو اکیلے گھر میں بور نہیں ہونا پڑا تھا۔ گریس کی زبانی کیون کی طبیعت کا سن کر وہ اس کے لیے فکر مند ہو گیا۔ وہ کیون سے شادی کے سلسلے پر بات کرنا چاہتا تھا، مگر گریس نے اسے ایسی کوئی بھی بات کرنے سے باز رکھا۔ آج برسوں بعد کیون خوش نظر آ رہا تھا، اس لیے وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ آج ایسی ویسی کوئی بات کرے جس سے اس کے بھائی کے لبوں سے مسکراہٹ چھین لی جائے۔ فریڈی بھی صورتحال سمجھ کر خاموش ہو گیا۔ تینوں نے مل کر رات کا کھانا کھایا، جس کے دوران گفتگو کا سلسلہ جاری رہا۔ گریس کھانا بہت اچھا بناتی تھی، دونوں انگلیاں چاٹتے رہ جاتے تھے۔ خاص طور پر فریڈی جو صبح کا تھکا ماندہ گھر لوٹتا تھا تو گریس کے ہاتھوں کا لذیذ کھانا کھا کر اس کا موڈ فریش ہو جاتا۔ کھانے کے بعد کیون نے دونوں سے رخصت کی اجازت چاہی۔ آج یہیں کیوں نہیں رک جاتے؟ ویسے بھی تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، فریڈی نے کہا۔ نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، تم دونوں خوش رہو، میں چلتا ہوں، کیون نے مسکرا کر کہا اور جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ دونوں میاں بیوی میں کباب کی ہڈی بنے۔ کیون نے اپارٹمنٹ سے باہر آ کر ٹیکسی والے کو اشارہ کیا اور اسے پتہ سمجھا کر ٹیکسی کے پیچھے براجمان ہو گیا۔ وہ سیٹ کی پشت سے سر ٹکائے باہر کے مناظر دیکھتا رہا۔ 15 منٹ بعد ٹیکسی اس کی اپارٹمنٹ کی بلڈنگ کے باہر ایستادہ تھی۔ کیون نے ٹیکسی والے کو کرایہ ادا کیا اور اپنے اپارٹمنٹ کی بلڈنگ میں پہنچ کر اپنے فلیٹ کا دروازہ کھولنے لگا۔ اس کا فلیٹ پہلے فلور پر ہی تھا۔
اپنے فلیٹ کے اندر قدم رکھتے ہی کیون کو تھکن کا احساس ہوا. اسے اس وقت نیند کی شدید طلب ہو رہی تھی. وہ چلتا ہوا ڈرائنگ روم میں آیا جس کی لائٹس آن کرتے ہی اس کی نگاہیں سامنے گڑیا پر جا ٹھہری. 3 فٹ کی حامل گڑیا اس وقت مکمل کوئی جیتی جاگتی انسانی لڑکی معلوم ہو رہی تھی. وہ کمرے کے ایک کونے میں کھڑی زندگی سے بھرپور تھی. اس کا چہرہ دیکھ کر کیون کے ذہن کے دریچوں پر کوئی چہرہ دستک دینے لگا. گڑیا کا چہرہ اسے کسی کی یاد دلا رہا تھا، مگر کس کی؟ کیون کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، کیونکہ کیون کے ذہن میں وہ چہرہ دھندلا چکا تھا. اسے یاد نہیں آ رہا تھا کہ یہ چہرہ اس نے پہلے کہاں دیکھا ہے. کیون ڈرائنگ روم سے باہر نکل کر ہال میں آ کے اس بات سے انجان اور بے خبر کہ گڑیا کی آنکھیں اس کے پلٹ جانے پر گھومی تھیں. کیون نے سونے سے پہلے شاور لینے کا سوچا. واش روم میں جا کر شاور کھول کر اس کے نیچے کھڑا ہو گیا. پانی کی تیز بوچھار جیسے جیسے کیون کے جسم کو دھوتی گئی ویسے ویسے کیون کے ذہن پر پڑی گرد بھی دھلتی چلی گئی اور اسے ماضی کی ایک ایک بات یاد آنے لگی. اب اسے یقین آتا جا رہا تھا کہ گڑیا کی شکل کس سے ملتی ہے. کیون پہلے جس آفس میں کام کرتا تھا وہاں ایک لڑکی بھی کام کرتی تھی جس کا نام اپریل تھا. اپریل اپنے کام سے کام رکھنے والی ایک خوش شکل لڑکی تھی. کسی سے فالتو بات کرنا اسے پسند نہیں تھا. وہ سنجیدہ مزاج کی حامل خاموش طبیعت لڑکی تھی. سانولی رنگت پر بوڑھے بال اور سبز آنکھیں اسے کافی پرکشش بناتی تھیں. کسی نے کبھی اس کو کسی کے ساتھ اتنا فری ہوتے نہیں دیکھا تھا. وہ اپنی فیمیل کولیگز کے ساتھ بھی زیادہ بات نہیں کرتی تھی. پھر ایک دن ایک بہت خوبصورت نوجوان نیا جاب پر آیا. وہ کوئی اور نہیں بلکہ کیون تھا، جس کے حسن نے ایک ہی نظر میں اپریل جیسی لڑکی کو بھی پاگل کر دیا. وہ کیون سے بات کرنے کے بہانے ڈھونڈنے لگی. جس کام کی کیون کو سمجھ نہ آتی جلدی سے آگے بڑھ کر اس کی مدد کرنے میں پہل کرتی. اپریل کا یہ نیا روپ آفس کے تمام ممبران کے لیے بالکل نیا اور عجیب تھا. خود کیون اپریل کی اس قدر عنایت اور مہربانی پر کبھی کبھی عجیب خجل سا ہو جاتا. جب کبھی وہ بے خیالی میں ہی اپریل کے پاس کھڑا ہو جاتا تو آفس والوں کی نظریں اسے اشاروں کناروں میں بہت کچھ کہتی ہوئی نظر آتی. ان سب کے چہروں پر موجود معنی خیز مسکراہٹیں اسے شرمندہ کر دیا کرتی تھیں. کیون ان سب باتوں سے بے حد پریشان رہنے لگا. اسے اپریل صرف ساتھی کولیگ کی حد تک پسند تھی، وہ بھی صرف اس لیے کہ جس کام میں بھی کیون کو مشکل پیش آتی اپریل سب سے پہلے آگے بڑھ کر اس کی مدد کر دیا کرتی. وہ اچھی طرح سمجھتا تھا کہ اپریل ایسا کیوں کرتی ہے. مانا کہ اسٹاف کی باقی لڑکیاں بھی کیون پر فرفتہ تھیں کیونکہ وہ اپنے کام سے کام رکھنے والا نوجوان تھا. لڑکیوں کو زیادہ گھاس نہ ڈالتا تھا. اس کی یہی خوبی اسے لڑکیوں کی نظر میں نمایاں رکھتی تھی. مگر اپریل کیون کے لیے کچھ زیادہ ہی جذباتی تھی. شاید وہ اس سے محبت کرنے لگی تھی، مگر کیون کو اس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی. حالانکہ آفس کے باقی لڑکوں کی نظروں میں کیون ایک خوش قسمت انسان تھا جسے اپریل خود لفٹ کروا رہی تھی، کیونکہ اپریل آفس کے تمام لڑکیوں سے زیادہ سینئر اور خوبصورت تھی. مگر کیون کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. وہ سب کچھ جان کر بھی انجان بنا ہوا تھا. اسے اپریل کے جذبات سے کوئی پرواہ نہیں تھی اور نہ ہی اس نے کبھی اپریل کے ان الطافات کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کی تھی. وہ ایک پڑھا لکھا سلجھا ہوا نوجوان تھا جس نے کبھی اپریل سے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی جس سے اپریل کے حوصلوں کو مزید جوش ملتا. آفس کے تمام ممبران کے سامنے یہ معاملہ کسی کھلی کتاب کی طرح روشن اور عیاں تھا کہ اپریل کیون میں دلچسپی لے رہی ہے اور کیون اسے برابر نظر انداز کیے ہوئے ہے. لنچ ٹائم پر کیون اکیلا بیٹھا لنچ کر رہا تھا تو اس کے ساتھ بیٹھ کر بنا اس کی اجازت لیے بے تکلف ہو کر لنچ کرنے لگی. بات صرف یہیں تک محدود نہیں رہی. اپریل اب ان سب سے کہیں زیادہ آگے جا چکی تھی. آفس سے چھٹی ہو جانے کے بعد گھر واپسی پر کیون اکثر اسے اپنا پیچھا کرتے ہوئے پاتا. کیون جہاں جاتا کچھ ہی لمحوں بعد وہ وہاں آ موجود ہوتی اور اسے چھپ چھپ کر دیکھتی رہتی. کیون نے اسے اپنا فون نمبر نہیں دے رکھا تھا، مگر اس کے باوجود وہ اس کے بارے میں باخبر رہتی تھی کہ وہ کب کیا کرتا ہے، کہاں جاتا ہے.
کیون کی برداشت اب جواب دیتی جا رہی تھی۔ اس نے ایک دو بار اپریل کو ایسا کرنے سے منع بھی کیا، جب پھر بھی وہ باز نہ آئی تو اس کے ساتھ سختی سے بھی پیش آیا، مگر وہ تھی کہ پھر بھی اپنی حرکتوں سے باز نہ آئی۔ اگرچہ اپریل کی محبت یک طرفہ تھی، مگر وہ کیون کی محبت میں اتنا آگے جا چکی تھی کہ اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ کیون اس سے محبت کرتا بھی ہے یا نہیں، الٹا اسے نظر انداز کیے رکھتی تھی۔ اسے شاید خود پر یقین تھا کہ ایک دن وہ اپنی محبت سے کیون کا دل نرم کر دے گی۔ جب اپریل کسی بھی طرح اپنی حرکتوں سے باز نہ آئی تو کیون نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ اب وہ اپریل کا زیادہ نوٹس نہ لیتا تھا۔ اس نے کئی بار چاہا کہ یہاں سے جاب چھوڑ کر کہیں اور چل جائے، مگر کیون اتنی اچھی جاب گنوانا نہیں چاہتا تھا۔ کیا معلوم وہ جہاں چاہے اپریل بھی آ دھمکے، اور پھر وہ اپریل کی وجہ سے اپنا کیا کچھ چھوڑتا، جاب، گھر یا پھر شہر ہی۔ اپریل اس کے پیچھے کہیں بھی آ سکتی تھی، اس لیے کیون نے یہ فیصلہ ہی ترک کر دیا۔ اس نے کئی بار آفس مینیجر سے اپریل کی شکایت کرنا چاہی، مگر وہ ایسا بھی نہ کر سکا۔ مینیجر آفس کے اندر اپریل کو کنٹرول میں رکھ سکتا تھا، مگر آفس کے باہر کون رکھتا؟ لہٰذا یہ فیصلہ بھی کیون کو ترک کرنا پڑا۔ کچھ ماہ بعد آفس والوں نے کیون کو اپنی دوسری برانچ میں شفٹ کر دیا، جس پر کیون نے سکون سے گہری سانس لی کہ آفس کے اوقات میں تو اپریل سے جان چھٹی، مگر یہ سکون بھی زیادہ دن نہ رہا۔ کچھ دنوں بعد اپریل بھی اسی برانچ میں آن وارڈ، یعنی اپریل نے اپنا تبادلہ وہاں کروا لیا جہاں کیون موجود تھا۔ اب کیون اپریل سے جان چھڑانے کے لیے سنجیدگی سے غور کرنے لگا تھا۔ جب ہی آفس میں ایک نئی لڑکی وارد ہوئی، وہ ایلا تھی، جو ایک ہی نظر میں کیون کی آنکھوں سے سیدھا اس کے دل میں اتر گئی۔ ایلا بھی نہیں تھی، لہٰذا اسے تمام کام کیون نے سمجھایا۔ جلدی دونوں میں خوب دوستی ہو گئی جو پیار میں بدل گئی۔ اپریل یہ سب چپ چاپ دیکھتی رہی تھی، مگر اندر ہی اندر جلدی کرتی بھی رہتی تھی۔ ایلا کے آ جانے کے بعد کیون نے اپریل کی طرف دھیان دینا ہی چھوڑ دیا۔ اب وہ کیون کو پیچھا کرتی ہے یا نہیں، کیون کو ان سب باتوں سے اب کچھ بھی لینا دینا نہیں رہا تھا۔ ایلا کے آ جانے سے اس کی زندگی مکمل ہو گئی تھی۔ اسے اپنی سدھ بدھ نہ رہی تھی، وہ اپریل کا کیا خیال رکھتا۔ ایک رات کوئی 10 بجے کے قریب کیون اپنے گھر میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا، جب ہی اس کے موبائل پر کوئی کال موصول ہوئی۔ کیون نے ٹی وی پر سے نظریں ہٹا کر سیل کی جانب دیکھا تو کوئی اجنبی نمبر جگمگا رہا تھا۔ اس نے فون اوکے کر کے کان سے لگایا تو فون کی دوسری طرف اپریل کو پایا۔ تمہیں میرا نمبر کس نے دیا؟ کیون نے قدرے بیزار لہجے میں کہا، جس میں غصے کی آمیزش بھی شامل تھی۔ یہ چھوڑو کہ مجھے تمہارا نمبر کس نے دیا، مجھے تم سے ابھی اسی وقت ضروری ملنا ہے۔ آخری بار میری بات سن لو، پھر میں تمہیں کبھی تنگ نہیں کروں گی۔ اپریل کی آواز ابھری، وہ ایسے بول رہی تھی گویا بہت جلدی میں ہو۔ سچ کہہ رہی ہو؟ کیون نے بے چینی سے کہا، اور بے یقینی سے بھی۔ وہ اسے دوبارہ کبھی تنگ نہ کرنے کے لیے کہہ رہی تھی، جس پر اسے شدید حیرت تھی۔ آخر ایسا کیا ہوا جو وہ ایسا کہنے پر مجبور ہو گئی؟ وہ تو اسے پریشان کرنے سے باز ہی نہ آتی تھی۔ ہاں، اپریل نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، تم ابھی میرے فلیٹ میں آ جاؤ، میں اکیلا ہوں، کیون نے کہا۔ تو اپریل خوشی کے مارے اچھل پڑی۔ اسے کیون کی اتنی آسانی سے مان جانے کا یقین نہیں تھا۔ اس نے شکریہ کہہ کر فون بند کر دیا۔ کیون ہاتھ میں فون تھامے کافی دیر اپریل کے بارے میں سوچتا رہا۔ اپریل نے جو کچھ کہا تھا اسے ان باتوں کا بالکل یقین نہیں تھا۔ وہ لڑکی جو کسی صورت اس کی جان چھوڑنے کو تیار نہ تھی، اب وہ اچانک اس پر کیسے آمادہ ہو گئی؟ اب وہ نہ جانے اس سے کیا کہنے آنے والی تھی۔ ضرور وہ اس کے سامنے اپنی محبت کا یقین دلائے گی، مگر وہ ایلا سے محبت کرتا تھا۔ اپریل اس کے دل میں کہیں نہیں تھی۔ اب جو موقع ہاتھ آیا تھا تو اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اپریل سے اب جان چھڑانی ہی ہے تو پھر ہمیشہ کے لیے جان چھڑانی مشکل ہو جائے گی۔ کیون نے اپنے ذہن میں تمام پلان ترتیب دی اور اس پر عمل درآمد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ 20-25 منٹ بعد کیون کے فلیٹ کی ڈور بیل بجی۔
کیون نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا تو سامنے اپریل کو موجود پایا۔ وہ سفید لباس میں نہایت پرکشش لگ رہی تھی۔ کیون دروازے سے ایک طرف ہو گیا اور اپریل اندر چلی آئی۔ کہانی کا اگلا حصہ سننے کے لیے شفق یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔